عمرو بن الکلثوم کے حالات اور شاعری کا مختصر جائزہ ہے اس میں، اس کی پیدائش اور حالات زندگی، کہ عمرو بن کلثوم بن مالک تغلبی نے جزیرہ فرات میں قبیلہ بنی تغلب کے معزز و باحسب لوگوں میں پرورش پائی۔ جوان ہونے پر وہ بڑے لوگوں کی طرح خوددار، غیور، بہادر اور فصیح و خوش گفتار ہو گیا۔ 15 برس کا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اپنی قوم میں معزز اور قبیلے کا سردار بن گیا۔ بسوس کی وجہ سے بنو بکر اور تغلب کے دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی۔ ان لڑائیوں میں یہی روح رواں تھا، مثلا اس کا صف اول کا جو سپہ سالار تھا، جس نے پوری جان بازی سے ان لڑائیوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بالآخر دونوں قبیلوں نے متفقہ طور پر آل منظر کے شاہان ہیرا میں سے ایک بادشاہ عمر بن ہند کے ہاتھ پر صلح کر لی۔ یہ عمر بن ہند وہی بادشاہ ہے جس نے طرافۃ بن العبد کو قتل کروایا تھا کہ میں نے کہا تو بات کر رہے تھے کہ یہ عمر بن ہند جو ہے یہ وہی ہے جس نے طرافۃ بن العبد کو قتل کروایا تھا۔ تو اس کے ہاتھ پر دونوں خاندان بنو بکر اور بنو تغلب، حارث بن حلیزہ جو ہے وہ بنو بکر کا تھا اور تغلب جو عمر بن کلثوم بنو تغلب میں سے تھا۔ تو عمر بن ہند جو ہیرا کی شاہان ہیرا، یہ ایک ریاست تھی عراق کی سائڈ پہ، تو وہاں کا یہ بادشاہ تھا عمر بن ہند۔ تو اس کے ہاتھ پر ان دونوں نے قبائل نے بنو بکر اور تغلب نے صلح کی تھی اور عمر بن ہند نے ہی قتل کروایا تھا اسے طرافۃ بن العبد کو، کہ اس کے مگر یہ صلح کچھ زیادہ مدت تک باقی نہ رہی اور جلد ہی ان کے سرداروں میں پھوٹ پڑ گئی، ان کی رگ حمیت پھڑکنے لگی، حتیٰ کہ انہوں نے عمر بن ہند کے دربار میں ہی جھگڑا شروع کر دیا۔ قبیلہ بکر کا مشہور شاعر حارث بن حلیزہ کھڑا ہوا، اس کا جو تعلق ہے نا حارث بن حلیزہ صاحب معلقہ ہے یہ بھی، اور یہ بنو بکر سے اس کا تعلق تھا، اور اپنا شہرۂ آفاق معلقہ جو ہے معلقہ وہ پڑھ کر سنایا، جس کی وجہ سے بادشاہ کی نظر عنایت اس قوم کی طرف ہو گئی۔ حالانکہ پہلے وہ تغلبیوں کا طرفدار تھا، اس پر عمر بن کلثوم بادشاہ سے ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے خاص درباریوں سے پوچھا کہ عرب میں کوئی ایسا شخص تم بتا سکتے ہو کہ جس کی ماں میری خدمت کرنا ذلت و عار سمجھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عمر بن کلثوم کی ماں لیلا کے سوا ہمیں کوئی ایسی عورت نظر نہیں آتی، اس کے لیے کہ اس کا باپ محلحل بن ربیعہ ہے، چچا کلیب وائل ہے، شوہر کلثوم بن عطاب عرب کا جوان مرد شہ سوار ہے، اور اس کا بیٹا عمر بن کلثوم اپنی قوم کا مایہ ناز سردار ہے۔ بادشاہ نے جب عمر بن ہند نے یہ پوچھا کہ میری والدہ کی خدمت سے کون انکار کرے گی، تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے نا عمر بن کلثوم کی والدہ لیلا، اور یہ اس کی والدہ ہے، اور محلحل بن ربیعہ یہ خود سردار تھا عربوں کا، اپنے قبیلے کا سردار تھا محلحل بن ربیعہ، اور اس کا جو چچا تھا کلیب وائل یہ بھی سردار تھے۔ تو اس نے کہا کہ عمر بن کلثوم کی والدہ جو ہے نا وہ تمہاری والدہ کی خدمت نہیں کرے گی۔ تو اس پر عمر بن ہند نے عمر بن کلثوم کو بلوایا اور یہ کہلا بھیجا کہ میری ماں سے اپنی ماں کی ملاقات کرواؤ۔ چنانچہ عمر بن کلثوم بنی تغلب کے معزز جماعت کے ساتھ اپنی ماں کو لے کر جزیرہ سے عمر بن ہند کی ملاقات کے لیے پہنچا، جو اس کی ریاست تھی ہیرا میں۔ بادشاہ نے فرات و ہیرا کے درمیان شامیانے تنوائے، اپنی حکومت کے امراء اور رؤساء کو بھی بلوایا، اور وہ سب وہاں جمع ہو گئے۔ ادھر عمر بن ہند نے اپنی ماں کو سمجھا دیا تھا کہ آپ لیلا بنت محلحل سے کوئی کام کرنے کے لیے کہنا۔ جب لیلا نے شامیانے میں جا کر اطمینان سے ایک جگہ بیٹھ گئی تو بادشاہ کی ماں نے اسے کہا وہ سینی مجھے اٹھا کر لا دو۔ سینی کہتے ہیں اصل میں ٹرے کو کہتے ہیں، یہ فارسی لفظ ہے سینی۔ تو یہ تو اس میں سینی کہتے ہیں اصل میں ٹرے کو، سینیتن کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے سوانی، سواد کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا ہے نا سینی یا چائنی کو کہتے ہیں سواد کی کسرہ کے ساتھ، یہ سینی ہے، یہ اس کو ٹرے کو کہتے ہیں۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ میرے لیے یہ سینی جو ٹرے لے کے آؤ۔ تو لیلا نے عزت و وقار برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ جسے کوئی کام ہو وہ اپنا کام خود کر لے۔ مثلا کہ عمر بن کلثوم کی والدہ نے کہا لیلا نے کہ جسے کوئی کام ہے وہ خود کر لے، اس نے اس کو اگنور کیا، اس کی رسپیکٹ نہیں کی عمر بن ہند کی والدہ کی، بادشاہ کی۔
جب بادشاہ کی ماں نے زیادہ اصرار کیا تو لیلا چلائی، ہائے میری ذلت واہ امرا، اس نے کہا کہ عمر کو اپنے بیٹے کو آواز دی۔ یہ آواز اس کے بیٹے نے سن لی اور وہ بڑا فروختہ ہو کر اٹھا اور عمر بن ہند بادشاہ کو وہیں برے دربار میں قتل کر دیا۔ اب جب اس نے اپنی ماں کی انسلٹ کے بارے میں سنا، یا اس نے اس کو آواز دی کہ میری انسلٹ کی جا رہی ہے اس دربار میں بلا کر بادشاہ کے ہاں، تو اس کے بیٹے نے عمر بن کلثوم نے، جو صاحب ملکہ ہے، اس نے اسی جگہ بادشاہ کو قتل کر دیا، عمر بن ہند کو۔ پھر فوراً اپنی ماں کو لے کر جزیرہ واپس چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اپنا مشہور قصیدہ کہا۔ اس قصیدے کی ابتدا غزل اور ذکر میں سے کی ہے۔ پھر بادشاہ عمر بن ہند کے ساتھ جو کچھ گزرا اس کا بیان اس میں شامل ہے۔ دیگر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنے بھی جو ہم نے معلقات پڑھے ہیں یا دیگر آپ پڑھیں گے، اس میں قصیدے کی جو ابتدا ہے وہ غزل سے یا تشبیب سے شروع ہوتی ہے۔ شاعر جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے گھر سے، در و دیوار سے اس قصیدے کا، اپنے معلقہ کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن اس کا جو ہے عمر بن کلثوم کا قصیدہ یہ اس کے برعکس ہے، اس نے شراب سے شروع کیا ہے کہ شراب کے ذریعے جو ہے نا، اس سے پہلے اس کے اوصاف بیان کیے ہیں، پھر یہ دوسری جو صنف ہیں ان کی طرف گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی اپنی اور اپنی قوم کی عزت اور بڑائی کا فخریہ تذکرہ پیش کیا ہے۔ یہ قصیدہ مجلسوں میں کثرت سے پڑھا جاتا رہا ہے۔ تو یہ قصیدہ جو ہے مجلسوں میں کثرت سے پڑھا گیا، زبان زد عام ہو گیا۔ خاص طور پر خاندان تغلب میں اس قصیدے کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اسے خوب گایا اور عوام میں پھیلایا۔ باقی اس کے بعد اس کی شاعری کے بارے میں کہ عمر بن کلثوم کی شاعری، کہ عمر بن کلثوم برجستہ گو شاعر تھا۔ اس کا طرز بیان اور مضمون نہایت پاکیزہ و بلند ہوتا ہے۔ یہ کہ کم گو شاعر ہے، اس نے بہت کم شاعری کی ہے۔ اس نے شاعری کی بہت سی صنفوں میں طبع آزمائی نہیں کی، نہ اپنی فطرتی قابلیت کو آزاد چھوڑا، نہ اپنی خداداد طبیعت کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اس کی شاعری کی کل کائنات ایک تو اس کا یہی مشہور معلقہ ہے، باقی کچھ دوسرے قطعات ہیں اس کی شاعری کے علاوہ، اس معلقہ کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے قطعات شامل ہیں جن کا موضوع معلقہ کے موضوع سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ کہ مثلا اگر اس کے کچھ دوسرے اشعار بھی ہیں تو وہ بھی اس کے معلقہ کے جو اشعار ہیں انہی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں، سارا ان کا موضوع جو ہے۔ دیکھیں جی، اس کے کہتا ہے کہ وقال عمر بن الکلثوم یذکر ایام بنی تغلب و یفتخر بہم علی حبی بصحنک فاصبحین ولا تبکی خمور الاندارین۔ علی ہاں کے معنوں میں اور حرف تنبیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اے محبوبہ بیدار ہو اور اپنے بڑے پیالے سے ہمیں شراب پلا، اور مقام اندرین کی شرابیں ہمیں پلا، اور ان میں سے کوئی شراب بھی جو ہے نا وہ باقی نہ چھوڑ۔ اب جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اس کا جو معلقہ ہے یہ شراب کا وصف شراب سے شروع ہوتا ہے، دیگر قصائد کے علاوہ۔ دیگر قصائد جو ہیں وہ ان کا در و دیوار سے، کسی کے آثار ہیں گھر کے، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تشبیہ سے، لیکن اس کا جو ہے وہ شراب سے شروع ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حبی، اعلیٰ حرف تنبیہ ہے، حبی حبوب ان سے ہے کہ فعل امر کا صیغہ ہے کہ تو بیدار ہو، بصحنک، صحن کہتے ہیں اصل میں یہ بڑے پیالے کو کہتے ہیں، فاصبحین، اور ہمیں شراب پلا۔ کہ شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ اعلیٰ حبی بصحنک فاصبحین، کہ میری محبوبہ کھڑی ہو، بیدار ہو، اور مجھے جو ہے وہ بڑے پیالے میں سے شراب پلا۔ ولا تبکی، اور نہ باقی رکھ، خمور الاندارین، خمور خمر ان کی جمع ہے، اور اندارین یہ ایک مقام ہے، اس جگہ کی شراب مشہور تھی۔ تو کہتا ہے کہ جو اندارین کی شراب ہے نا، اس میں شرابیں ہیں، ان میں سے کوئی شراب جو ہے ذرا برابر بھی وہ باقی نہ رکھ۔ اے میری محبوبہ علی حبی بصحنک فاصبحین ولا تبکی خمور الاندارین، کہ اے میری محبوبہ بیدار ہو اور بڑے پیالے میں مجھے مقام اندرین کی جو شرابیں ہیں وہ پلا، اور ان میں سے کوئی بھی شراب باقی نہ رکھ۔ اور اس شراب کو اس کے بعد کہتا ہے کہ مشعشعۃ کأن الحس فیہا اذا ما الماء خالطہا سخینہ،
मुशाअशाअतन कअन्नल हुस्सा फ़ीहा इज़ा मल-माउ ख़ालतहा सख़ीना। कहता है कि पानी मिलाई हुई शराब मुझे पिला कि जब उसमें गर्म पानी मिले तो गोया उसमें ज़ाफ़रान मालूम हो। कहता है कि वो शराब पिला कि जिसमें पानी मिलाया गया हो, और जब उस शराब में पानी मिला दिया जाए तो फिर ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसमें ज़ाफ़रान मिलाया गया है। तो ये जो रस्म है जो है ना, मसलन इस तरह की जो अरबों में पुरानी थी, अब भी जो लोग शराब नोशी करते हैं वो बोतल उसमें या कोई और चीज़ उसमें मिला के पीते हैं, तो ये पुरानी जो तहज़ीब या मसलन मशगला है लोगों का। तो मुशाअशाअतन पानी मिली हुई शराब को कहते हैं। कअन्नल हुस्सा, हुस्स असल में हुस्न कहते हैं, ये उस ज़ाफ़रान को कहते हैं। कअन्नल हुस्सा, ये आप देखें ना कि तशबीह दी गई है, कअन्ना का लफ्ज़ जो है ये उसमें मुशाअशाअतन कअन्नल हुस्सा कि पानी मिला शराब, कअन्नल हुस्सा गोया कि वो ज़ाफ़रान है, फ़ीहा कब के इज़ा मल-माउ ख़ालतहा सख़ीना कि जब उसमें सख़ीन गर्म पानी को कहते हैं, गर्म चीज़ को, गर्म होना सख़ीन। कहते हैं कि जब उस शराब में गर्म पानी मिलाया जाए तो गोया के वो कअन्नल हुस्सा गोया कि वो ज़ाफ़रान मालूम होता है कि उसमें ज़ाफ़रान मिलाया गया है। शायर कहता है अपनी महबूबा से कि मुझे वो शराब पिला जिसमें पानी मिलाया गया हो, गर्म पानी, और गोया कि वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसमें ज़ाफ़रान मिलाया गया है। 2 अशार हैं उसके ये, और उसके बाद जो है ना जो BA की बुक में ज़िक्र किए गए हैं वो ये 2 अशार हैं उसके 3 नीचे। ये भी उसके मुअल्लक़े के मुअल्लक़ा जो है उसके अशार हैं, बुक में तकरीबन 3-4 से ज़िक्र की है उन्होंने कि वरसनल मजदू कद आलिमता मादुन, ये आलिमता है इस, लेकिन इसको कद आलिमत मादुन, वरसनल मजदू कद आलिमत मादुन नुताइनु दूनिही हत्ता युबय्यिना। वरसनल मजदू, शायर कहता है कि हम बुज़ुर्गी के वारिस हुए हैं, हम अपने बाप दादा से ही बुज़ुर्गी हासिल की है, वरासत में हमें बुज़ुर्गी मिली है, हम सरदार हैं अपने कबीले के। वरसनल मजदू कद आलिमत मादुन, माद कबीला जो है अरब का, अरबों का जो कबीला है जो अरब है, माद के कबीले के, वो जान लें कि हमें बुज़ुर्गी जो है वो वरासत में मिली है, हम वारिस हैं बुज़ुर्गी के, सरदारी के। नुताइनु दूनिही हत्ता युबय्यिना, नुताइनु हम नेज़ाबाजी करते हैं, दूनिही हत्ता युबय्यिना जहाँ तक कि है फ़तह जो है वो वाज़े हो जाती है। कहता है कि हम लोगों पर जो नेज़ाबाजी करते हैं हत्ता कि यहाँ तक कि हमारी शराफत जो है, जो मजद है, वो वाज़े हो जाती है। उसके बाद कहता है कि नुताइनु मा तराख़न्नासु अन्ना व नदरिबु बिस्सुयूफ़ि इज़ा गशीना। नुताइनु हम नेज़ाबाजी करते हैं, मा तराख़न्नासु अन्ना, तराख़ा तराख़ी से कहते हैं जब दूरी को, 2 चीज़ों के दरमियान जो फासला होता है उसे कहते हैं कि नुताइनु हम नेज़ाबाजी करते हैं, मा तराख़न्नासु अन्ना जब लोग हमसे दूर होते हैं, फासले पे होते हैं, तो हम नेज़ाबाजी करते हैं या तीर अंदाज़ी, एक जगह नेज़े के मानों में आता है, एक दूसरे में तीर अंदाज़ी के। जब लोग हमसे फासले पे होते हैं, जहाँ फ़ौजें दूर होती हैं हमसे, तो हम दूर से उन पर तीर अंदाज़ी करते हैं। व नदरिबु बिस्सुयूफ़ि इज़ा गशीना, व नदरिबु बिस्सुयूफ़ि और हम तलवारों के ज़रिए उन्हें कत्ल करते हैं, इज़ा गशीना जब वो हमें डांप लेते हैं, जब हम मुहासरे में आ जाते हैं। शायर कहता है कि जब लोग हमसे फासले पे होते हैं तो हम तीरों के ज़रिए उन पर हमला करते हैं, तीरों की उन पर बारिश करते हैं, और जब हम मुहासरे में आ जाएं, वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो मुहासरा कर लें दुश्मन, तो फिर हम तलवारों के ज़रिए जो है ना उनकी खोपड़ियाँ उड़ा देते हैं। इसमें भी अपना वो फ़ख्रिया एक मसलन बयान कर रहा है
کہ ایسے نہ سمجھیں کہ اب دور ہوں گے تو ڈر ہوگا، اگر قریب آ جائیں گے دشمن تو تب بھی ہم ڈر جائیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جب دشمن ہم سے دور ہوتے ہیں تو نیزوں تلواروں کے ذریعے تیروں کے ذریعے ان پر حملہ کرتے ہیں اور دور سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم محاصرے میں آ جائیں، دشمن زیادہ ہوں، تو پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ تلواروں کے ذریعے ان کے سر جو ہے تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو نطائن ما تراخ الناس عنا وندرب بالسیوف اذا غشینا، یہ اشعار جو ہے نا یہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے۔ ان میں سے لاسٹ جو آ رہے ہیں، کہتا ہے کہ الا لا يعلم الاقوام انا تدعنا وانا قد ونبینا، الا لا يعلم الاقوام انا، خبردار کوئی قوم یہ نہ سمجھے، لا يعلم الاقوام انا، خبردار کہتا ہے کہ کوئی قوم یہ نہ سمجھے کہ انا تدعنا، کہ ہم کمزور ہو گئے، ڈگمگا گئے ہیں، وانا قد ونبینا، اور ہم سست پڑ گئے ہیں۔ کہتا ہے کہ عمر بن کلثوم کہتا ہے کہ الا لا يعلم الاقوام انا، کہ کوئی قوم یہ مت سمجھے کہ ہم ڈگمگا گئے ہیں اور ہم سست پڑ چکے ہیں، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جنگی چالوں کو سمجھنے والے ہیں، ہم جنگی چالوں کے ماہر ہیں، اور ہم جنگی چال چلنا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ کوئی قوم ہمیں یہ اس کے بعد کہتا ہے کہ الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلین، الا خبردار، لا يجهلن احد علينا، کوئی ہم پر جہالت کا مظاہرہ نہ کرے، خبردار کوئی قوم، کوئی قبیلہ ہم پر جہالت کا مظاہرہ نہ کرے، جہالت میں لاشعوری طور پر ہم پہ حملہ نہ کرے۔ فنجهل فوق جهل الجاهلین، اگر کوئی ہم پر جہالت کا مظاہرہ کرے گا، لاشعوری میں جہالت میں آ کر ہم پر حملہ کرے گا، تو یاد رکھو فوق جہل الجاہلین، تو ہم پھر جہالت سے بڑھ کر، کہتے جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کر بیٹھیں گے۔ الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلین، کہ کوئی قوم ہم پر جہالت کا مظاہرہ نہ کرے، ورنہ ہم جو ہے ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو یہ جاہلیہ نہیں ہے، بلکہ اس کو میں نے آگے لکھ دیا، یہ جاہلین ہے لفظ، قافیہ پھر درست نہیں آ رہا، یہ جاہلین ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہتا ہے کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبائر ساجدین، اذا بلغ الفطام لنا صبی، کہ جب کوئی بچہ دودھ چھڑائی کی عمر کو پہنچتا ہے، مثلا 2 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے کوئی بھی بچہ ہمارے قبیلے کا، تخر له الجبائر ساجدین، تو جتنے بھی بڑے بڑے سرکش سردار ہیں، بادشاہ ہیں، وہ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یا یہ کہہ لیں کہ ہمارا، دوسرے لفظوں میں، کہ ہمارا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بھی قبیلے کا سردار ہوتا ہے، اور دیگر قبیلوں کے سردار جو سلاطین ہیں وہ اس بچے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ اذا بلغ الفطام لنا صبی، فطام کہتے ہیں دودھ چڑھائی کے وقت کو جب پہنچتا ہے، اذا بلغ الفطام لنا صبی، صبی بچے کو کہتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بچہ دودھ چڑھائی کی عمر کو پہنچتا ہے، تخر له الجبائر ساجدین، تو پھر بڑے بڑے سرکش جو ہے وہ اس بچے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے کوئی سے بھی 2 اشعار جو ہے نا وہ آپ آسانی کے ساتھ